ہم حکومت کے اس اقدام کو اصولی بنیاد پر مسترد کرتے ہیں۔ میں ہوں فریہ عزیز۔ سندھ میں کمشنری نظام بحال کر دیا گیا مگر متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جاری کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا اور دوبارہ یا کچھ تلخ یادیں دوبارہ یاد کرائی جا رہی ہیں۔ ویلکم ٹو نیوز فیڈ۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات زور پکڑتے جا رہے ہیں اور ان حالات کو دیکھ کر ایک بار پھر 1992 اور 95 کی تلخ یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ گزشتہ رات ان اختلافات کے شعلے نے مزید حدت اس وقت پکڑی جب ایم کیو ایم کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ 90 کی تمام ٹیلی فون لائنز کاٹ دی گئی ہیں، جو کہ سندھ کو تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما انیس قائم خانی کے مطابق سابق وزیر داخلہ ذوالفقار مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما آفاق احمد سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں 90 پر حملے کا منصوبہ بنایا گیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ 1992 نہیں ہے اور سنگین نتائج کے ذمہ دار صدر اور وزیر اعظم ہوں گے۔ انہوں نے کیا کہا، پہلے ذرا سن لیجیے۔ یہ 92 اور یہ 95 نہیں ہے، یہ 2011 ہے اور میں آج پھر اس ہنگامی پریس کانفرنس کے ذریعے پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو بتا رہا ہوں اور پیپلز پارٹی کے سارے رہنماؤں کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم کی طرف میلی آنکھ دیکھی گئی تو پھر یہ پاکستان کے خلاف سازش ہوگی، یہ سندھ کے خلاف سازش ہوگی، پھر وہ سب کچھ ہوگا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ذوالفقار مرزا نے آفاق احمد سے ملاقات کی اور آفاق احمد سے ملاقات کر کر ایک سازش تیار کی کہ 90 کی لائنیں کاٹ دی جائیں اور پھر ان کے ساتھ مل کر پیپلز امن کمیٹی کے گنڈا ناصر کے ساتھ، لیاری گینگ کے بدماشوں کے ساتھ، جرائم پیشہ افراد کے ساتھ مل کر 90 پر اٹیک کر دیا جائے۔ ایم کیو ایم کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاع شرجیل میمن کا کیا کہنا تھا وہ بھی سن لیجیے۔ متحدہ قومی موومنٹ کو جو ہے وہ ملک کے حالات دیکھتے ہوئے میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جس طرح کی یہ بے بنیاد اور من گھڑت الزامات لگا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا یا گورنمنٹ کا یہ لیول نہیں ہے کہ ان کے ٹیلی فون کٹوائے، اور جہاں تک میں نے معلوم کیا ہے پرسنلی کہ ٹیلی فون جو ہیں وہ ان کے کوئی فنی خرابی تھی فیڈرل بی ایریا کی، جس کی وجہ سے ان کے ٹیلی فون جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوئے۔ کیا کل کی حلیف اور آج کی حلیف ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان محاذ لڑائی صرف آزاد کشمیر کی 2 سیٹوں سے شروع ہوئی یا اس کی وجہ مستقبل کا وہ سیاسی منظرنامہ تھا جس کے تحت پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت ختم ہونے سے پہلے کمشنری نظام بحال کرنا تھا؟ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں جماعتوں کی ناراضگی کی ایک اور وجہ کراچی کی نئی حلقہ بندیوں کا منصوبہ بھی ہے۔ اسی دوران صوبائی وزیر اعظم سندھ پیر مظہر الحق نے جماعت اسلامی سندھ کے امیر محمد حسین محنتی سے ملاقات کی۔ بعد ازاں ان کا کہنا تھا کہ ہم متحدہ کو منا کر تنگ آ چکے ہیں۔ جماعت اسلامی کے پاس پکوڑے کھانے نہیں بلکہ اہم ملاقات کرنے آئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق پیر مظہر الحق نے اس ملاقات میں جماعت اسلامی کو سینٹ میں حکومت کے حمایت کے بدلے میں سندھ کی گورنرشپ کی بھی پیشکش کی۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا سن لیجیے۔ ریکنسیلیشن کی جو پالیٹکس تھی اس کی وجہ سے ہم اس پہ کوئی بھی تبدیلی ان کے صلاح مشورے کے بغیر لانا نہیں چاہتے تھے، لیکن چونکہ وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے اور چلے گئے ناراض ہو کے، اور آئی ڈونٹ نو، لیکن ہم نے کہا کہ اب یہ ٹائم ہے کہ ہم آپس میں کم از کم جو باقی اتحادی پارٹیاں ہیں ہم سب اتفاق رائے سے اس کو عمل میں لائیں۔ جو پہلے ہی ہم لوگوں نے ایک رائے ہو کے اس پہ ہم نے بنایا تھا پروگرام۔ کیا نعمت اللہ صاحب کو گورنر لانے کا ارادہ ہے؟
نعمت اللہ خان کو. نعمت اللہ خان صاحب کو، کیونکہ آج کی ملاقات بڑی اچھی ہے. اگر محنتی صاحب اور آپ سفارش کریں گے تو غور کریں گے. دوسری طرف وزیر اعظم نے بھی مفاہمت کا روزہ توڑتے ہوئے کہا ہے کہ مخالفین کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے اور ہمیں مارچ میں سینٹ الیکشن سے روکنے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ خود کو مقبول لیڈر کہنے والوں کو آزاد کشمیر میں منہ کی کھانا پڑی. پیپلز پارٹی MQM کے ملک مخالف مطالبات تسلیم نہیں کر سکتی. کیا کہا؟ ملک مخالف مطالبات تسلیم نہیں کر سکتی. سیاست کی اسی بساط نے ایک نیا رخ اس وقت لیا جب مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے سندھ میں کمشنری نظام کی حمایت کا عندیہ دیا اور کہا کہ ہم ایک ایسے نظام کی سندھ میں کیسے مخالفت کر سکتے ہیں جسے ہم 2 سال قبل پنجاب میں نافذ کر چکے ہیں. لگتا ہے کہ کمشنری نظام کے معاملے پر MQM اب تنہا ہو چکی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی اور ANP کمشنری نظام کی حمایت کر رہی ہیں. کیا بقول چوری گرینڈ الائنس بننے سے قبل ہی گرائنڈ ہو چکا ہے؟ کیا سندھ میں کمشنری نظام کی بحالی کا آرڈیننس واپس ہو سکے گا؟ کیا آئندہ انتخابات سے قبل کراچی میں نئی حلقہ بندیاں ہوں گی؟ یہی ہمارا آج کا موضوع، مگر اس سے پہلے کمشنری نظام کے حوالے سے دیکھتے ہیں ایمن خان کی رپورٹ. سیاست میں مفاہمت کی زندہ و جاوید مثال امریکہ کی موجودہ حکومت ہے. جب 2008 میں ڈیموکریٹس کے 2 امیدوار براک اوباما اور ہلری کلنٹن صدارت کے عہدے کے لیے ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کر رہے تھے. تاہم جیسے ہی 5 نومبر 2008 کا سورج اوباما کی صدارت کا پیام لایا تو انہوں نے اپنی حریف ہلری کلنٹن کو ہی حکومت کا سب سے اہم عہدہ سونپ دیا. اس طرح وہ ہلری کلنٹن جو اپنی انتخابی مہم میں اوباما کو غیر سنجیدہ کہہ چکی تھی، ان کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہو گئی اور صدر اوباما نے بھی اس بات کو اپنی ذاتی رنجش بنانے کے بجائے اپنے ملک کے مفاد کو مد نظر رکھا. اسی طرح کی مفاہمت کا نعرہ پاکستان میں صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی لگایا، مگر یہ مفاہمانہ پالیسی ایسی ناکام ہوئی کہ اتحادی حکومت کے پہلے ہی سال ملک کی دوسری بڑی جماعت مسلم لیگ نواز کو پیپلز پارٹی سے الگ ہونا پڑا. پھر JUI نے بھی حکومت سے اپنے راستے جدا کیے اور پھر MQM نے بھی پیپلز پارٹی کو داغ مفارقت دے ڈالا. یا تو یہ MQM کے جدا ہونے کا غم تھا یا پھر کوئی اور حربہ کہ پیپلز پارٹی نے بھی راتوں رات مفاہمت کا چولا اتار پھینکا. اور پھر قائم مقام گورنر سندھ نثار احمد کھوڑوں نے 3 مختلف آرڈیننس جاری کیے جن کے تحت سندھ بھر میں کمشنری نظام سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 1979 بحال کر دیا گیا. سندھ سے پہلے 28 اکتوبر 2008 میں پنجاب حکومت کمشنری نظام بحال کر چکی ہے اور دیگر صوبوں میں بھی کمشنری نظام کی بحالی کے حوالے سے کام جاری ہے. موجودہ سیاسی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں مفاہمت کی سیاست کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے. نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد. اس پر بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو رضا ہارون صاحب، سینئر لیڈر متحدہ قومی موومنٹ جو ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے، روہیل اصغر صاحب سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے، بشیر جان صاحب جنرل سیکرٹری ANP سندھ اور عبد القدیر پٹیل صاحب MNA پاکستان پیپلز پارٹی. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو جینٹلمین. لیکن ابھی ایک ہم نے بڑا انٹرسٹنگ سا کلپ سنا، یہ آپ سب کو میں کسی ایک خاتون سے ملاقات کروانا چاہتی ہوں جس میں کہا گیا کہ یہ 2011 ہیں، کوئی پرانا زمانہ نہیں ہے، 2011 ہے. 2011 کی حقیقت اس وقت مجھے ایک خاتون بتائیں گی، ہماری کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں گلشن آرا بی بی، روشن آرا بی بی. السلام علیکم. ان کے بیٹے ٹارگٹ کلنگ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. روشن آرا بی بی، ابھی اس وقت میرے پاس تمام سینئر لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ بتا سکتی ہیں آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ میرا بیٹا کام کر رہا تھا، اتنے میں فائرنگ ہونے لگی، وہ دکان بند کرنے لگا. پیچھے سے ایک ایسی آئی کہ جو اس کی پیٹھ پہ ایسی لگی کہ اس نے سانس بھی نہیں لیا اس وقت. اور اس کے 4 بچے چھوٹے چھوٹے، ایک بچہ 1.25 سال کا ہے. یہ بتاؤ کہ ان کی کفالت کون کرے گا؟ ہم بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنی نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں کی کیسے کریں گے؟ میں آپ کے پاس پھر آتی ہوں روشن آرا بی بی. کسی خاص فرقے کا نام ہم بالکل بھی نہیں لینا چاہیں گے، ہم صرف یہ بتانا چاہیں گے کہ اس وقت پاکستان کی حقیقت حال کیا ہے. رضا ہارون صاحب، میرا سوال صرف سیدھا سا یہ ہے، 2011 کی حقیقت حال مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے کیونکہ آپ کراچی میں موجود ہیں. کیا یہ وقت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں لڑیں کسی نظام کے اوپر یا کسی اور بات پر، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کے معاملات طے کیے جائیں؟ میرے خیال میں یہ بات آپ کو حکومت سے پوچھنی چاہیے تھی کہ جب نہ وہ عوام کو کی لائف اور پراپرٹی کو سیو کر سکے، نہ ان کے جان و مال کا تحفظ فراہم کر سکے، سینکڑوں افراد ایک دن میں، چند دنوں میں قتل کر دیے جائیں، کوئی گرفتاری نہ ہو، یہاں ایسے وقت میں بیٹھ کر
بجائے اس کے کہ ان لوگوں کی داد رسی کی جاتی، بجائے اس کے کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جاتا، امن و امان بحال کرنے کے لیے لوگ سڑکوں پر نظر آتے، کوئی ایفرٹ کرتے نظر آتے، یہ نیا نظام بحال کر کے ایک نئی جو ہے وہ اس موقع پہ ایک نئی بحث چھوڑ دی گئی جس کی کوئی ضرورت نہیں. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ امن و امان بحال کرنا یہ کسی 2 سیاسی جماعتوں کا یا 3 سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہوتا. ذمہ داری ہوتی ہے حکومت وقت کی، ذمہ داری ہوتی ہے پولیس کی، ذمہ داری ہوتی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی. کسی طور بھی کسی ایک شخص کا قتل، معصوم انسانی جان کا قتل، یہ کہہ کر آپ درغ نظر نہیں کر سکتے کہ جی 2 سیاسی جماعتوں میں لڑائی ہے. 2 میں ہو، 3 میں ہو، کتنے میں بھی لڑائی ہو، یہ ذمہ داری بنتی ہے پولیس کی. اور یہ پولیس کی ناکامی ہے کہ وہ کسی ایک قاتل کو گرفتار نہیں کے اور بیٹھ کر صرف یہ بات کر دینا. میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہے کہ جناب سیاسی جماعتیں اس مسئلے کو حل کریں. یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے امن و امان قائم کرنا یا یہ کام ہے پولیس کا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا؟ یہ سوال آپ پوچھیں، ٹیلی فون لائن میں لائیں، آئی جی سندھ کو لائن پر لیں اور ان سے یہ سوال پوچھیں. تو آپ حکومت وقت کو اس میں بالکل مورد الزام نہیں ٹھہراتے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے؟ میں حکومت وقت کی دیکھیں اس باتوں کو کسی پارٹی کی طرف کرنا اور اس کو کسی طریقے سے سیاسی ایشو بنانا یا اس کو یہ ظاہر کرنا ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہ یہ ڈسپیوٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط رنگ ہوگا میڈیا کا. کلیئر انسٹرکشنز ہیں تمام سیاسی جماعتیں سندھ کی جو کہ اسمبلیوں میں موجود ہیں، وہ دستخط کر کے 6 اگست 2010 کو وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں، وفاقی وزیر داخلہ کی موجودگی میں، وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں اور تینوں سیاسی جماعتوں کی نمائندوں کی موجودگی میں وہ دستخط کر کے پولیس کو دے چکے ہیں کہ جو فرد اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، اگر وہ قتل و غارت گری میں ملوث ہے، اگر وہ اینٹی سوشل ایکٹ سے ملوث ہے، اس کے خلاف آپ کارروائی کیجئے. دستخط ہوئے ہیں اس ہم سب کے. پرائم منسٹر صاحب موجود تھے اس میٹنگ میں، یاد رکھیے 6 اگست 2010. یہ ہم نے میڈیا کو بھی سنایا تھا پرائم منسٹر صاحب نے پڑھ کر. تو جب تمام سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں، لکھ کر دے رہی ہیں، تو پھر کیا چیز روک رہی ہے؟ کیا چیز روک رہی ہے؟ اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی سوال اٹھایا، مگر عبدالقادر پٹیل صاحب کیا یہ وقت ہے کہ ہم کمشنری نظام اور بلدیاتی نظام کی بحث میں الجھ جائیں، یا ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو کہ بڑی آپ کو گلیئرنگ نظر آ رہی ہے اس کو سالو کریں؟ ساتھ ہی ساتھ جس طرح کے الزامات کل لگائے گئے ذوالفقار مرزا صاحب کی ملاقات کے بارے میں، وہ مانے ان کا جسے دل چاہے گا ملاقات کریں گے، سو موٹو نوٹس لینے کا کہا گیا، یہ کیوں اس قسم کی سیاست شروع ہو گئی ہے اس وقت؟ دیکھیے متحدہ والے ہمارے دوست ابھی کچھ ہی دنوں پہلے روٹ کر گئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں توقع کے مطابق ہیں، ایکسپیکٹڈ تھی. یہ الزامات بھی کہ ذوالفقار مرزا صاحب جا کے جی ملاقات کریں گے، ظاہر ہے کہ ان کو اب ہم سے ایک اختلاف تو ہوا، لیکن اب اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے بہت سارے اختلافات چاہیے نا پیش کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں کہ جی یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے. اب میرے دوست پتہ نہیں کیوں بھول رہے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں ملتی جلتی تھیں اور ہم 3 سال ساتھ تھے اور آئندہ بھی ساتھ رہ سکتے تھے. تو یکسر ایک شب میں سب کچھ جو ہے وہ ہرا یا سب کچھ جو ہے وہ بلیک یا گرین یا گرے نہیں ہو جاتا. یہ وقت لگتا ہے ان کو چیزوں کو. بہرحال کراچی کی صورتحال واقعی گمبھیر ہے اور خدا کرے کہ بہتر ہو جائے. مگر آپ نے میرا سوال شاید نہیں سنا غور سے. سوال میرا یہ تھا کہ کیا یہ وقت ہے، آپ نے کہا سیاست میں یہ باتیں ایکسپیکٹڈ تھیں، ان کی ناراضگی ایکسپیکٹڈ تھی، یہ باتیں ہونی تھی، مگر اس وقت سچویشن فرق ہے، کراچی کی صورتحال فرق تھی. ایسے موقع میں سیاست کھیلنا کیا جائز ہے؟ کوئی سیاست نہیں کھیلے گی. کیا مطلب حکومت کوئی فیصلہ نہ کرے، حکومت کوئی اقدام نہ قدم نہ اٹھائے، حکومت گھر بیٹھ جائے، مطلب یہ کوئی سیاست نہیں کھیلی گئی. یہ ایک دیرینہ مسئلہ تھا، ایک دیرینہ مطالبہ تھا اور جس کا خیر مقدم کیا گیا ہے. خود بیان آیا لاء منسٹر کا کہ ہم نے تو یہ کرنا ہی تھا، مگر صرف ہم ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کی وجہ سے پہلا نہیں کر سکے. تو پھر یہ سیاست ہی ہے نا؟ نہیں، یہ سیاست نہیں، حکومتی فیصلہ ہے، انتظامی فیصلہ ہے. اب چونکہ دوست ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے، ہم تو یہ شروع سے چاہ رہے تھے کہ ہو جائے. اب چونکہ دوستوں کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے تھے، آج ان کو ہم سے اتنے زیادہ شدید اختلاف ہو گئے، تو جو ایک ڈیمانڈ دوسری تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ہے، سندھ کے عوام کی ہے، تو وہ ایک انتظامی فیصلہ تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہوا اور بہت جلدی ہو جانا چاہیے تھا. ایک انتظامی فیصلہ ہوا. میں آپ کے پاس بھی آتی ہوں بشیر جان صاحب، لیکن روہیل اسود صاحب، آپ کے گرینڈ الائنس کے بارے میں پہلی لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ کا شاید الائنس فطری ہے ہی نہیں. پہلے ہی موقع پر آپ لوگوں کو ان کو سپورٹ نہ کرنا کس بات کا پیش خیمہ ہے؟